السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک نیا کتابچہ لے کر آیا ہوں۔ نام ہے کھول آنکھ زمین دیکھ۔ مصنف ہیں ابو یحییٰ۔ کینیڈا براستہ سری لنکا، کہاں لے جائے گا یہ شوق انفرادیت؟ آج کل لوگوں کو نت نئے اور منفرد نام رکھنے کا شوق بلکہ خپت ہو گیا ہے۔ یہ شوق اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کا نام پرانے ناموں میں سے رکھتا ہے تو شبہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ نام اس کے عدم استعمال کی بنا پر رکھا ہے۔ نام پرانا ہے تو کیا ہوا، منفرد تو ہے۔ نئے نام رکھنے کے سلسلے میں بعض اوقات لطیفے بھی پیش آ جاتے ہیں۔ مثلاً کسی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے اپنی دختر نیک اختر کا نام فارا رکھا ہے۔ نام بلا شبہ نیا بھی ہے، خوبصورت اور مختصر بھی، مگر بدقسمتی سے اس کے معنی چوہیا کے ہوتے ہیں۔ یہ ساری تمہید میں نے ان خاتون کی بنا پر باندھی ہے جو ایئرپورٹ کے ویٹنگ لاؤنج میں اپنے بچے کے ہمراہ موجود تھی۔ وہ خاتون اپنے بچے کو مومن کے نام سے پکار رہی تھی۔ مجھے نام اور اس کی معنویت پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس سے تو ان کے جذبہ ایمانی کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر وہ مسلم پاکستانی خاتون جو غالباً اب مستقل طور پر امریکہ یا کینیڈا میں مقیم تھی، اپنے لباس کے اعتبار سے کسی غیر مومن کی ماں لگ رہی تھی۔ ایمان کا ایسے لباس سے کوئی ملاپ ہی نہیں۔ مومن خواتین کا ڈریس کوڈ تو مومنوں کے رب نے اصول کی حد تک خود طے کر دیا ہے۔ جسے دیکھنا ہو تو سورۃ النور میں دیکھ لیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایسی ہی ایک خاتون سے امریکہ جاتے واسطہ پڑا۔ وہ اپنی بچی کے ہمراہ کینیڈا سے امریکہ جا رہی تھی۔ انہوں نے جینز کی پتلون کے ساتھ ایک بنیان پہن رکھی تھی۔ لباس کو چھوڑ کر وہ ایک مشرقی خاتون معلوم ہوتی تھی۔ وہ اپنی بچی سے بہت شستہ اردو میں گفتگو کر رہی تھی۔ جب کچھ عیسائی ہم سفروں سے میری مارکہ آرائی ہوئی، جس کی تفصیل آپ سفر امریکہ میں ملاحظہ فرمائیں گے، تو اسے انہوں نے بڑی توجہ سے سنا، لیکن ان کی مذہب پسندی کا اصل اندازہ ان کی بچی کے نام سے ہوتا تھا جو قرآن سے لیا گیا تھا۔ اپنی بچی کو وہ نحل کے نام سے پکار رہی تھی۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلو، نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ لاؤنج میں بیٹھ کر میں لوگوں کو جہاز کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسی دوران میں اپنی دانست میں ڈالر بچانے کے لیے کئی دفعہ گھر پر فون کر کے بات کر چکا تھا، کیونکہ جو کال ابھی 5 روپے میں ہو رہی تھی اگلے دن سے $5 میں بھی نہ ہوتی۔ جب لوگوں کا رش ختم ہوا اور فائنل کال دے دی گئی تو آخرکار چیکنگ سے گزر کر میں بھی جہاز میں داخل ہو گیا۔ میری اس تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ اگلے 24 گھنٹے جہاز کے پیٹ میں گزارنے تھے۔ جہاز کا سفر اگر مختصر ہو تو خوشگوار ہوتا ہے، لیکن اگر یہ سفر چند گھنٹوں سے بڑھ جائے اور سفر بھی PIA سے کیا جا رہا ہو تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تاہم میں نے اس مشکل سے بچنے کا ایک راستہ یہ نکالا کہ خود کو تصور میں ہزاروں میل کا یہ سفر اونٹ پر کرتے ہوئے دیکھا۔ ایسا کرنے کے بعد بے اختیار خدا کی اس نعمت کا احساس ہوا جو جہاز کی شکل میں میرے سامنے تھی۔ اگر آپ میرے اس تجربے کی معنویت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا ساحل سمندر پر جا کر صرف آدھے گھنٹے تک دوڑتے اونٹ کی سواری کر لیجئے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماضی میں لوگ جب اس چولیں ہلا دینے والے تجربے سے گزرتے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جدید سائنسی ترقی کے ذریعے خدا نے انسانوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر انسان شکر گزاری کی بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی، مگر آغاز سفر کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر بعد پائلٹ نے اعلان کیا کہ یہ تاخیر کارگو لوڈنگ کی بنا پر پیش آ رہی ہے۔ اس جملے کا مطلب بظاہر یہ تھا کہ جہاز والوں کو اچانک معلوم ہوا کہ جہاز پر سامان بھی لوڈ ہونا ہے۔ آخر خدا خدا کر کے جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا۔ اتنے طویل سفر میں تاخیر، اور وہ بھی جہاز میں بٹھا کر، ایک بڑی بھیانک سزا ہے۔
میں اسی طوالت سے بچنے کے لیے تو سب کے بعد اندر داخل ہوا تھا، مگر شاید جہاز والے میری اس ساحل پسندی پر زیادہ خوش نہیں تھے اور انہوں نے مجھ سے حساب چکا لیا۔ جہاز کے حرکت میں آنے کے ساتھ ہی قاری وحید ظفر قاسمی کی خوبصورت آواز میں دعا سنائی گئی۔ بہت بہتر ہوتا کہ اگر اس دعا کا ترجمہ بھی سنا دیا جاتا، کیونکہ جہاز میں کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے شعور نے اس دعا سے کچھ حاصل کیا ہوگا۔ جب شعور نے کچھ حاصل نہ کیا تو اس دعا کا کیا فائدہ؟ دعا مانگتے وقت آدمی کو اگر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے تو یہ بات ایک لطیفے سے کم نہیں ہے۔ جہاز میں صرف سواری پر بیٹھنے کی قرآنی دعا سنائی گئی تھی، تاہم میں نے ذاتی طور پر وہ تمام دعائیں پڑھ لی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز سفر کے وقت منقول ہیں۔ بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں غیر معمولی تاثیر کی حامل ہیں۔ ان دعاؤں کی اس قدر گہری تاثیر کا سبب غالباً یہ ہے کہ یہ دعائیں باللفظ ہم تک پہنچی ہیں، جبکہ دیگر احادیث میں اکثر صرف بات کے معنی منتقل کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ دعائیں ٹھیک انہی الفاظ پر مشتمل ہیں جو عرب و عجم کے سب سے فصیح انسان اور خدا کے سب سے بڑے عارف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ ان میں احدیت، توکل، یقین، ایمان اور معرفت کی جو کفایات نظر آتی ہیں، ان کا حقیقی اندازہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عربی زبان سے واقف ہوں گے، مگر ان کا ترجمہ سنانا بھی یقیناً بے حد مفید ہوگا۔ مانچسٹر میں جہاز اڑنے کے ساتھ ہی میں نے واش روم کا رخ کیا۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تب بھی ضرورت پیدا کر کے شروع ہی میں باتھ روم چلا جایا کریں، ورنہ تھوڑی دیر میں وہ اس قدر متعفن ہو جاتا ہے کہ وہاں جانا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ جہاز میں جانے سے قبل ویٹنگ لاؤنج کے صاف ستھرے اور کشادہ واش روم سے فارغ ہو کر آیا جائے۔ ہمارا جہاز اسلام آباد کا جہاں مزید مسافر ہوئے، جہاں تک کہ جہاز بالکل بھر گیا، میری سمجھ میں یہ طریقہ نہیں آتا کہ کراچی سے جہاز اسلام آباد اور لاہور کیوں لے جایا جاتا ہے، جبکہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں اس طرف کراچی بعد میں پڑتا ہے۔ چند ماہ قبل جدہ سے آتے وقت بھی ان لوگوں نے یہی کیا تھا کہ 3.5 گھنٹے میں کراچی آنے والی فلائٹ کو 5 گھنٹے میں پہلے اسلام آباد لے گئے اور پھر واپس کراچی لائے۔ خدا جانے اس میں کیا مصلحت ہے۔ اسلام آباد میں ایک دفعہ پھر جہاز کافی دیر تک کھڑا رہا۔ آخر کار رات 2 بجے جہاز روانہ ہوا۔ مجھے جہاز میں نیند نہیں آتی، اس کے توڑ کے لیے میں نیند کی گولی جیب میں رکھ لایا تھا۔ اسے لینے کے بعد چند گھنٹے کی کچی پکی نیند مل گئی۔ ہمارا جہاز 9 گھنٹے کے مسلسل پرواز کے بعد برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں اڑا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں اترا۔ یہاں صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ ہمیں ٹرانزٹ لاؤنج میں جانے کی اجازت مل گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ٹانگیں سیدھی کرنے کا موقع مل گیا جو 13 گھنٹے سے بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ چنانچہ میں لاؤنج میں ایک جگہ بیٹھنے کی بجائے وہاں گھومتا رہا۔